روحانی جنگ اور اس کی آج میرا چوتھی قسط ہے، اور آج ہم مختصر ٹائم میں دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ ہماری جنگ ہے، خدا کی اور اس کے لوگوں کی جنگ ہے۔ ٹاپک ہمارا ہے ابلیس اور اس کے فرشتوں کا انجام۔ یہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، اور یہ ہمیں پتہ بھی ہے، اور یہ اس کو بھی پتہ ہے کہ میرا انجام کیا ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں جنہیں لے کے جا سکنا نال اپنے لے جا۔ سو ابلیس اور اس کے فرشتوں کا انجام۔ آئے میرے ساتھ نکالیں پطرس رسول کا دوسرا عام خط، اس کا دوسرا باب۔ اور اس کی چوتھی آیت۔ کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا، کیا پڑھ رہے ہیں؟ خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا، اس کا مطلب جو گناہ کرتا ہے خدا اس کو نہیں چھوڑتا۔ اور کبھی کبھی ہم کہتے ہیں گناہ دیکھا میں کتنا کلیور ہوں، کسی نے پتہ ہی نہیں چلیا، کسی نے پتہ چلیا یا نہیں چلیا، ایک کو پتہ ہے، ایک کو پتہ ہے، اور وہ کیا لکھا اس کو نہ چھوڑا۔ کیا کیا ان کے ساتھ؟ بلکہ جہنم میں بھیج کر، کہاں پر بھیج دیا؟ ڈائریکٹ ہیل میں، جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب جہنم میں غاریں ہیں، تاریک غاریں ہیں۔ کیسا اندھیرا ہے کہ تاریک غاریں، کیونکہ یہ تاریکی کی قوت ہے، یہ تاریکی میں جائیں گی، اور ہم نور کے فرزند ہیں، ہاللیلویہ۔ ہم عالم بالا فردوس میں جائیں گے، ہاللیلویہ۔ بھیج کر کیا کیا؟ تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہے۔ اریسٹ کر دیا گیا ان کو۔ اب یہ عدالت نہیں ہوئی، ججمنٹ ابھی باقی ہے میرے دوست۔ ابھی تو ان کو کیا کر دیا گیا؟ ریس حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ وہ فرشتے تھے، کہتے ہیں یہ اتنے طاقتور فرشتے تھے، اگر ان کو حراست میں نہ لیا جاتا تو دنیا کا ستیہ ناش کر دیتے، کیونکہ پیدائش پہلے باپ اور دوسرے باپ کے درمیان جو ہے بڑا گیپ ہے، پتہ نہیں ہزاروں سال کا، لاکھوں سال کا گیپ ہے۔ خدا نے بنایا، اور ابلیس کو جب نیچے پھینکا گیا، یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے اس نے سب کچھ ویران کر دیا۔ اور خدا جب آپ پڑھ رہے ہیں خدا نے کہا روشنی ہو جائے، تو خدا اس کو ریسٹور کر رہا تھا، بحال کر رہا تھا جو کچھ بنایا گیا تھا، کیونکہ ابلیس قہر میں نیچے آیا تو اس نے تباہی مچا دی تھی۔ سمتھ ویگلسورتھ مائٹی ایونجلسٹ، 8 مردے زندہ کیے، پریچنگ کر کے ایک روز اپنے ہوٹل میں آتا ہے، فریج مدہ پہ ہے، صوفے بکھرے ہوئے ہیں، بیڈ الٹا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تم کام کھایا؟ اس نے کہا ابلیس آ جا، جتنے بھی ہیں۔ ابلیس آیا، انہوں نے کہا جس طرح میری چیزیں خراب کر کے گیا نا، اسی طرح میری چیزیں واپس رکھ کے جا۔ ابلیس نے ایسے ہی کر چلا دیا۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ گڑبڑ کرتا ہے۔
چیزیں الٹ پلٹ کر دیتا ہے. حراست میں لے لیا گیا. جہنم کی تاریک غاروں میں ڈال دیا گیا ہے ان فرشتوں کو. اب یہ اندر اور پڑھے، میں آپ کو بتاتا ہوں. متی 25واں باب 41، میتھیو 25:41. 41ویں آیت. پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے. تو یہ جو ہمیشہ کی آگ ہے، یہ جہنم جو ہے، یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ یہ انسان کے لیے تیار نہیں کی گئی تھی. یہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے. جب ابلیس سے گناہ ہوتا ہے، پھر خدا نے یہ ساری چیزیں بنائی جہاں پر اس کو بھیجا جائے گا. خدا کو پتا تھا کہ ابلیس نے توبہ نہیں کرنی. توبہ میں بڑی طاقت ہے. توبہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے، انقلاب لے آتی ہے. قلب، دل، انقلاب اسی سے بنا ہے. دل کا پلٹ جانا، زندگی کا تبدیل ہو جانا. توبہ کے لیے گریک ورڈ ہے میٹانویا. میٹانویا کیا ہے؟ یہ ملٹری ٹرم ہے. ہم اپنے گھر سے جب والد صاحب آرمی میں تھے تو گراؤنڈ میں دیکھا کرتے تھے، ایک صوبے دار ہوتا تھا جو روٹ نو جناب وہ کی کرا رہے ہوندے سن. وہ جناب وہ کی کہندے نے، پریڈ کرا رہے ہوندے سن. تے صوبے دار کہندا سی اباؤٹ ٹرن، تے کی ہوندا سی؟ فوجی گھوم جاندا سی. گریک میں توبہ کے لیے سیم یہی اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یسوع کی طرف آپ کی بیک ہے، لیکن جب آپ توبہ کرتے ہیں اور دنیا کی طرف آپ کا چہرہ ہوتا ہے، جب توبہ کرتے ہیں تو پھر دنیا کی طرف بیک ہو جاتی ہے اور یسوع کی طرف آپ کا چہرہ ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی روشن ہو جاتی ہے. ہاللویا. توبہ. امیر شخص جہنم میں جاتا ہے، کی کہندا جا کے ابراہیم نو کہندا مینو بھیج. میرے کنے بھرا نے؟ 5 بھائی ہیں. اس کو وہاں پہ پتا چلا کہ توبہ ہے کی. آج کل لوگ کہندے نے بھائیاں نے ایک ہی گل پھڑی ہے، توبہ کرو جتھے کھلو جو توبہ توبہ توبہ. تے کئی بھائیاں نے دوروں ویکھ کے کہندے نے توبہ توبہ. کہ راستے بدل دیتے ہیں، انہیں توبہ نہیں گل کرنی. ہم مشن کے لوگ نہیں ہیں، ہم مشنوں کے پجاری نہیں ہیں. ہمیں خدا نے مشنوں سے نکالا. بیلجیم آپ کا ڈکلیئر ہو گیا نو مور کرسچن کنٹری. ابھی انگلینڈ سے لوگ آئے تھے، میں ان سے مل رہا تھا. انگلینڈ بھی ڈکلیئر ہو گیا، یو کے بھی نو مور کرسچن کنٹری. یہ ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ جب صلیب نیچے آ جاتی ہے، یسوع کا نام نیچے آ جاتا ہے، یسوع کے لوگوں کی آپ پرواہ نہیں کرتے، تو پھر یہی ہوتا ہے. پچھلے سال 37% لوگ چڑھ جاتے تھے یو کے کی بات. اس سال 30% رہ گئے جا رہے ہیں. ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے. اے انسان، کیونکہ خدا جہنم میں نہیں رہتا. خدا نے تجھے اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ تو بھی جہنم میں رہے. یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ ابلیس اور اس کی بدروحوں کے لیے ہے.
لیکن پھر وہ لوگ جا رہے ہیں اس کے ساتھ، کیا کون سے لوگ جا رہے ہیں؟ اے ملاؤنوں میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ. اب انسانوں کو کہا جا رہا ہے، بائیں طرف لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو جن کی فطرت، جن کی نیچر بکری کی طرح ہے. رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ بھیڑے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ ہیں جو بکریاں ہیں. بھیڑ جو ہے وہ بڑے سموتھلی جہاں سے کھانا شروع کرتی ہے وہ سٹریٹ کھاتی چلی جاتی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتی. لیکن بکری کی نیچر کیا ہے؟ وہ ادھر بھی جائے گی ادھر بھی جائے گی، جس دیوار پہ اس کو کوئی شاخ لٹکی نظر آئے گی وہاں پر بھی. اسی لیے ان کو کہا گیا ہم کبھی یسوع کے ساتھ، کبھی کسی اور کے ساتھ، ہم یسوع کی بھی پرستش کرتے ہیں. میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا. ہم اور معبودوں کی بھی پرستش کرتے ہیں. ہم سب کو راضی رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بھی مل جائے، اس سے بھی مل جائے، اس سے بھی مل جائے. لیکن اگر آپ یسوع کے بغیر ہیں تو آپ موت کی حالت میں ہیں. یسوع کے بغیر ہیں آپ تاریکی کی حالت میں ہیں. یسوع کے بغیر زندگی نہیں ہے، کیونکہ یسوع ہی راہ، حق اور زندگی ہے. ہاللیلویا. راہ کے ساتھ دیکھ لیں، حق کے ساتھ دیکھ لیں، آپ کو ڈیفینیٹ آرٹیکل ملے گا، حرف تخصیص ملے گا. اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ راہ میں ہی ہوں، حق میں ہی ہوں، زندگی میں ہی ہوں، نور میں ہی ہوں، دروازہ میں ہی ہوں. اچھا دروازہ میں ہی ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہی ہوں. ہاللیلویا. زندگی کی روٹی میں ہی ہوں، اور کوئی نہیں ہے. ہاللیلویا. یسوع کے جلال کے لیے بات ٹوٹ ڈالیں. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. بجاتے جائیں ہاللیلویا. Glory, 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 glory. Oh, Rabba Sanda Rabba. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. بجائیے 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 بجائیے. Hallelujah. Hallelujah. Rabba Sanda Rabba. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیونکہ آپ کسی انسان کے لیے نہیں بجا رہے ہیں، آپ اپنے یسوع کے لیے بجا رہے ہیں. بجائیے اور بجاتے رہیے. ہاللیلویا. سندا رابا بابا 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 پیتا بنا بابا بابا گو رابا بابا 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sandara baba 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 baba. Rikama yala zakara baba 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 baba. Rikama naga baba baba totoro shotoro baba 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 baba. Hallelujah. 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 ہماری ایک سسٹر تھی، وہ کہا کرتی تھی رات کو میں بات کرے اپنی اگلی سیٹ پکی کرو. اگلی سیٹ تو کی مراد ہے؟ اگلی سیٹ اتھے دیا سیٹاں. آج مشرف کہاں ہیں؟ بڑے بڑے نام لوں سب آپ کو پتا. تے رہنا تسی بھی نہیں، تے رہنا میں بھی نہیں. ہماری فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ کی ہے جی؟ یسوع راہ ہے، یسوع رہبر ہے، اور یسوع منزل ہے. ہاللیلویا. آج ذرا پڑھ رہے یہ انجام پڑھ رہے ہیں فرشتے تے ابلیس تے فرشتیاں دا انجام. تو سارا کو لکھیا ہے. اچھا ایک شخص صاحب کو کہ تانوں کوئی بندہ کہ کیا ہی تانوں میں جلدی آگ وچ لے کے جاواں گا، آپ جائیں گے اس کے ساتھ؟
کیوں جی بتائیں؟ جائیں گے اس کے ساتھ؟ نہیں جائیں گے. تسی کی کہو بھائی مینوں مرن دا شوق نہیں, مینوں جلن دا شوق نہیں. تو تانوں پتا ہے انہیں کتنے جانا ہے, کتنے جانا انہیں؟ تے جے او جائے گا تے جڑے اودے ساتھی نے وہ کتنے جان گے؟ وہ بھی نال ہی جان گے. تو پھر ایسے شخص سے دوستی کیوں کی جائے؟ یسوع نے کہا میں تمہیں نوکر نہیں بلکہ کیا کہوں گا؟ دوست, فلاس, دوست کہوں گا. ہیلیلویا. اور ہم تھیوس فلاس ہیں, تھیفلس, خدا کے دوست ہیں. ہیلیلویا. اور یسوع ہمارا دوست ہے. کسی فرینڈ نے اپنی کوئی دل دی گل ہی نہ کر سکتے تو پھر ایک دوست نہ کر سکتے ہو نا. اگر کسی فرینڈ نال بھی کرو تو پتا چلے گا انہیں پتا چلے پرسوں کسی نے کر دیتی ہے. ہائے تینوں منع کیتا سی, میری تیری کٹی, پھر دن بعد میری تیری پتی. اور پڑھے اس کا انجام. یہودا چھٹی آیت, کیونکہ اس کا ایک ہی چیپٹر ہے. جی کیا لکھا ہے؟ اچھا یہاں پر رکیے. جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو آگے کا لکھا ہے اپنے خاص, اس کا مطلب ہے, اب ذرا غور سے سنیں یہ خاص بات جو ہم پڑھ رہے ہیں, جس پہ کل بھی وہ ایک سالگرہ کی تقریب میں مجھے ایک بیٹی ملی, وہ کہتے ہیں جی وہ 4 لیولز ابھی تک آپ نے نہیں سنائے. میں وہ یوٹیوب پہ 4 لیولز ابھی تک, میں کہ سنا دوں, میں کہ میری فیس مہنگی ہوگی پر سنا دوں. تو وہ 4 لیول جو ہے نا حکومت کے, اب یہ دیکھیں گرنے سے پہلے ان کی حکومت ہے. گرنے سے پہلے ان کی کیا ہے جی؟ حکومت تھی. اور پھر انہوں نے اپنے خاص مقام کو نہ چھوڑا. ہیلیلویا. انہوں نے اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا. اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت میں رکھا ہے. روز عظیم کی عدالت میں. آج عارف بھائی ہم دیکھ رہے ہیں ابلیس اور اس کے فرشتوں کا انجام. سانو دس دیتا گیا کی انجام ہے, پھر بھی اسی طرح جاری لائی. حکومت کو قائم نہ رکھا. اس کا مطلب ہے گرنے سے پہلے ان کی حکومت تھی, ان کے لیولز تھے. پھر خدا نے ان کو ایک خاص مقام پر رکھا تھا. خدا نے مجھے اور آپ کو بھی ایک خاص مقام پر رکھا ہوا ہے. ہماری مسیح میں ایک پہچان ہے, ایک حیثیت ہے, ایک مقام ہے, ایک رتبہ ہے. کیا ہم نے پڑھا تھا؟ گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا. تو مجھے واقعی یہ سمجھ نہیں آتی اس تھیالوجی کی عارف بھائی, ونس سیوڈ ایور سیوڈ. میں جی لیاقت صاحب میں بیٹھے تھے, میں کہا جی تسی کی کہندے ہو؟ کہندے جی مکاشفہ میں لکھا کہ میں اپنے منہ سے نکال پھینک دے اور یہ ہمیں آج مل جاتا ہے. لیکن خدا نہیں چھوڑ رہا. اور اس کو اگر ہم گریک میں دیکھیں نا, ابھی سی یہودا کی جو آیت ہے اس کو میں گریک میں پڑھنے لگا, ذرا سنیے گا, یہ ذرا سنیں. لکھا ہے ان فرشتوں کو یاد کریں جو اس کے دائرہ اختیار کے اندر نہ رہے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا تھا, بلکہ انہوں نے اپنی رہائش گاہ کو ترک کر دیا. اپنی رہائش گاہ کو ترک کر دیا. انہیں اس نے تاریکی میں محفوظ رکھا ہے.
جہاں وہ اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے روز عظیم کی عدالت کا انتظار کر رہے ہیں. اب 7ویں آیت لکھا سدوم اور عمورہ اور ان کے ارد گرد کے شہروں کو بھی مت بھولنا. اب آگے کیا لکھا ہے ذرا یونانی میں دیکھیں کیا لکھا ہے. جن کے باشندے ان فرشتوں کی طرح زناکاری اور غیر فطری صحبت کے پیچھے پڑے رہے. فرشتے اور فرشتوں نے زناکاری کی، غیر فطری صحبت. اب اس کے ساتھ ملا ہے سدوم اور عمورہ کے لوگ، وہ بھی غیر فطری، گیز، لیسبینز. یہ ہزاروں سال پہلے تو ابلیس سے گناہ کرا رہے ہیں، اور خدا نے ان کو قید میں ڈال دیا. آخری والا پڑھیں گے مکاشفہ 20واں باب. پر یہ 10 آیات ہیں، میں پڑھتا ہوں ذرا سنیے گا. پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں تھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی. اچھا یہ نہیں لکھا ہے میکائیل، جبرائیل، کیڑا فرشتہ ہے، ایک فرشتہ ہے. اور کیا لکھا ہے جی؟ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک بڑی زنجیر ہے. اچھا ابلیس والے دیکھ رہے ہونا زنجیر دے آ رہا ہے، پتہ نہیں کی کرنے لگا. یہ زنجیر کو جیسے کسی ڈاگ کو نہیں مانتے. اور عام ایک فرشتہ، یہ نہیں لکھا میکائیل ہے، جبرائیل ہے، کیڑا، پر فرشتہ ہے تو لیا کی ہے چین. اچھا اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سام کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا. کنا جناب ہوتا ٹیکا ہے، اوہ ابلیس آ گیا، اوہ آ گیا. تو کنے فرشتے بھیجے نے بھائی جن؟ ایک فرشتہ. فوجیں نہیں بھیجی، خدا نے لشکر نہیں بھیجا. اس کا انجام دیکھ لیں. انہوں نے چین پائی، انہوں پہلے انہیں کالر پوایا، پھر انہوں نے چین پائی، انہیں کہ آجا میرے مگر. بات سمجھ رہے ہیں کہ آجا بھائی آجا. اچھا وہ کیا چنگی تھان تے لے کے جانا ہے. باندھا 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے تھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا. اے جے او دی اوقات. تو یسوع مسیح نے تو دا سر ویسے کچل دیتا ہے، وہ دی کوئی بھی ویلیو ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اچھا آگے کا لکھا ہے اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. اس کا بڑا کام کیا ہے؟ گمراہ کرنا، راہ سے گم کرنا. اور پھر لکھا ہے اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے. پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی. اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ہاتھ، ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. دیکھیں بادشاہی کس کی ہے؟ ہاللیلویا. سلطنت کس کی ہے؟ راج کس کا ہے؟ ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کا. ہاللیلویا. یسوع مسیح کا اور اس کے لوگوں کا راج ہے، ان کی سلطنت ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوا. پہلی قیامت یہ ہے. مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. ایسوں پر دوسری موت یعنی ابدی موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. ہاللیلویا. 7ویں آیت. اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان کیسے لمبی جنگڑائی لے گا، کڑاکے کڑوکے کڈے گا اپنے، اپنا کام نہیں دے بھولیا 1000 سال بعد بھی. نہ کوئی اپنا سکیل بھول گیا ہے، اپنا کام بھول گیا ہے. نہیں، اس کو پتا تھا کہ میں کام کتوں شروع کرنا ہے.
ہوئی 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 جنہیں مرضی رہے. اور پھر کیا لکھا ہے؟ اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج ماجوج کو گمراہ کر، پھر دیکھیں گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا. ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر دیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، ان ساری فوجوں کو. اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے. دی اینڈ. یہ ہے جی ساری سٹوری. ایک ہی ہے جو فاتح ہے، جس نے موت اور قبر پر فتح پائی، جس نے ابلیس کو ہرایا. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایک ہی ہے جس نے جہنم کی قوتوں کو شکست دی. ایک ہی ہے، اور آپ اس کی پرستش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ آپ کا بادشاہ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کے دلال سے باتوں میں ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. ہاللیلویا. انہی بھرپور تالیوں میں آ رہے بھائی آ جائیں.